صبح کا طلوع ہوتا ہوا سورج بنی نوع انسان کے لیے ایک نئی امید کی کرن، جوش، جذبہ اور ولولہ لے کر آتا ہے۔ اسی کوشش اور محنت سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اگرچہ پاکستان کے لوگ بھی انتھک، محنتی اور جفاکش ہیں، لیکن غربت، ناخواندگی اور مسائل کی زنجیر ان کو جکڑے ہوئے ہے، اور اس زنجیر کے چنگل سے آزادی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا خواندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ پاکستان میں پرائمری تعلیم بچوں کی سوچ میں کافی حد تک تبدیلی لا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 20 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں تعلیم کا فقدان نہ صرف معاشی بلکہ سماجی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہے جہاں شعور، گھر کے ماحول، بچوں کی دیکھ بھال اور صحت کے اصولوں کو اپنانے میں اپنی ایک منفرد اہمیت رکھتا ہے۔ عام مشاہدے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر ماں پڑھی لکھی اور تعلیم کی اہمیت کا شعور رکھتی ہو تو وہ بچیوں کی تعلیم کو بھی اسی نظر سے دیکھے گی جس نظر سے وہ بچوں کی تعلیم کو دیکھتی ہے۔ Let me talk about UNESCO first of all. UNESCO is one of the United Nations agencies promoting education, culture, science and communications. In terms of education, we support developing countries to promote education in order to achieve EFA goals. Let's look at Pakistan. In Pakistan, there are many education issues here, but the most serious issue as far as we see is literacy. We have 160 million people here. Out of 160, 60 million people are not literate. Simply, they don't know how to read and write. That is a serious problem, especially when we think about economic growth and the future of the countries. And that's where UNESCO has been making a lot of effort with government of Pakistan last 30 years. So this time, what we want to introduce is very innovative approach. In fact, the first trial over the world using mobile phone for the literacy program. Logic is very simple. The learners are coming to the literacy centers to get a basic literacy skill for first 3 months. After 3 months, each of them are provided with this simple mobile phone. Then they start receiving SMS message in Urdu at least 6 times in a day. That's the initiative. And this is going to be pilot program which is supported by Bunyad, one of the biggest NGO in this country, and Mobilink and the UNESCO. And this program is going to be ended in September because we are now starting. So that after that we want to make it successful for the expansion. کمیونٹیز میں میٹنگز کے بعد پڑھی لکھی اور موبائل کے بارے میں سوچ بوجھ رکھنے والی خواتین کو ٹیچرز رکھا گیا اور ٹریننگ دی گئی۔ موبائل لٹریسی سینٹرز میں داخل کی گئی خواتین کو لکھنے اور پڑھنے سے واقفیت دینے کے لیے بنیادی قاعدہ پڑھایا گیا۔ اگلے 2 ماہ انہیں موبائل کا استعمال اور موبائل کے ذریعے پیغامات پڑھنے اور لکھنے کے طریقہ کار بتائے گئے۔ بنیاد ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے 800 پیغامات موبائل کے ذریعے لرنرز کو بھیجے گئے۔ بنیاد آئی ٹی سیکشن ہر روز تمام لرنرز اور اساتذہ کو بنیاد کے لکھے ہوئے 700 سے زائد پیغامات میں سے 6 پیغام موبلنک کے سافٹ ویئر سے بھیجتا ہے۔ یہ پیغامات مختلف نوعیت اور سوال و جواب پر مشتمل ہوتے
جن میں اسلامی، علاقائی صحت و صفائی، کہاوتیں اور لطیفے وغیرہ شامل تھے۔ لرنرز ان پیغامات کو نہ صرف کاپی پر لکھتے بلکہ ٹیچر کو چیک بھی کرواتے۔ ان کے جوابات، متبادل پیغامات واپس بنیاد ہیڈ آفس اور متعلقہ ٹیچر کو بھیجتے، جن کی مدد سے ہم نے لرنرز کے تعلیمی معیار میں اضافے کا اندازہ لگایا۔ کمیونٹیز کے ساتھ میٹنگز کے دوران شروع میں اس موبائل لٹریسی پروگرام کو چلانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے زیادہ گھر والوں کی طرف سے لرنرز کا موبائل کا ناجائز استعمال کرنے کا ڈر شامل تھا۔ شروع میں اس ڈر کی وجہ سے لرنرز نے اس طرز کے تعلیمی پروجیکٹ میں زیادہ دلچسپی نہ لی، لیکن ٹیچرز اور کمیونٹی موبلائزرز کی کوشش اور ترغیب کی وجہ سے یہ مسئلہ ختم ہوا۔ بنیاد 1994 میں شروع کی گئی، اس لیے کہ ہمارا مشن تھا کہ جہالت کو پاکستان سے دور کریں، اور دیکھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ جہالت عورتوں میں ہے، خاص طور پر جو دیہات کی خواتین ہیں۔ صرف 34% عورتیں تعلیم یافتہ ہیں، باقی جہالت کے دلدل میں ابھی تک پھنسی ہوئی ہیں۔ اب ہم نے یہ جو موبائل لٹریسی شروع کیا ہے، یونیسکو نے ایک شعور دیا کہ کیسے لوگوں کو ایکسائٹ کیا جائے، کیسے لوگوں کو اس طرف لیا جائے کہ تعلیم کے ایک خوبصورت انداز میں ان کو پڑھنا لکھنا ہے۔ تقریباً 10 ہمارے پاس سینٹر ہیں، وہ بھی دیہات میں، 5 حافظ آباد میں ہیں، 4 سیالکوٹ میں اور 1 لاہور میں، سب گاؤں میں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو مرد حضرات تھے، باپ، بھائی، دوسرے ان بچیوں کے، پہلے تو وہ بڑے خوش نہیں تھے کہ موبائل دے رہے ہو، ہماری لڑکیوں کو کیا کر رہے ہو، لیکن جب ان نے میسیجز وغیرہ دیکھے کہ مذہبی ہیں، شعور کے مطابق ہیں، اپنی صحت کے متعلق ہیں، اور کیسے خاندان خوش رہے اس کے متعلق ہیں، تو پھر ہمارے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے بڑے ہمیں سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے، کام اچھا ہے، اور بھی ہماری عورتوں کو اس طرف لے جاؤ۔ تو ایک نیا چیز پہلی دفعہ یونیسکو کی تعاون سے اور موبلنگ کی ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بنیاد میں کافی اندھیرے سے روشنی میں ہماری بچیوں کو لے گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے نہ صرف لرنرز کو لکھنے پڑھنے بلکہ گنتی سیکھنے، کیلکولیٹر کا استعمال، تاریخ دیکھنا اور اس کے علاوہ بہت سے فنکشن سکھائے گئے جنہیں وہ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر کے لاچاری اور محتاجی سے جان چھڑوا سکیں۔ میرا نام کوثر، میں موبائل لٹریسی سینٹر چ پڑھتی ہوں، تے SMS کے ذریعے میں اپنے رشتے داراں دا حال چال پوچھ لینی، مختلف بیماریاں تہواراں دے بارے پتہ چلیا۔ یہ کنی خوشی دی گل جدوں علم عام ہو جائے گا، ہر شعبے چ عورت ترقی کرے گی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اساتذہ نے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ کہ آپ ہماری بچیوں کو خراب کرنے آ گئی ہیں، بعض کے شوہر نے کیا ہماری بیویاں خراب ہو جائیں گی، لوگوں کو میسج کریں گی، میسج دفتر والے بھیجیں گے، وہ کیسے بھیجیں گے یہ وہ۔ پھر سب کو میں نے مطمئن کیا۔ اب یقین جانے اس وقت 25 نہیں ہے، 45 کے قریب لڑکیوں کو والدین خود کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو آپ یہ سکھائیں کہ یہ تعلیم ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ موبائل فون جو دنیا میں رسل و رسائل کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے، اس کے ذریعے ناخواندہ خواتین کو علم کی دولت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ یہ موبائل لٹریسی پروجیکٹ ایک نیا تجربہ ہے جس کے ذریعے خواتین کو جہالت کے اندھیرے سے نکالنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکیں اور نہ صرف مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکیں بلکہ اپنی اہمیت کا لوہا منوا سکیں۔ ایک پڑھی لکھی عورت ہی اپنے خاندان کی بہترین کفالت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور یہی خاندان ملک و قوم کی ترقی کا اہم پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ موبائل لٹریسی نہ صرف تعلیم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے بلکہ ایدے وچ سیر تے تفریح دے سارے موقع موجود نے۔ سانو اپنی سوچ وچ تبدیلی لیاون دی ضرورت ہے۔ اسی وڈی عمر دیاں عورتاں وچ اس طریقے نال سانو تعلیم حاصل کرنے دا شوق پیدا ہویا ہے۔ اے پیغام اسی خود لکھے تے وصول کیتے ہیں جس دی وجہ نال ساڈے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے۔ ہن سانو اپنے تے فخر تے خوشی ہے۔ بس میں ہن ایک ہی گل کہنا چاہنی ہاں کہ پڑھنا تے لکھنا بس موبائل لٹریسی ملک دی ترقی نو اور مضبوط کرے گا۔ بنیاد یونیسکو اور موبی لنک کے تعاون سے ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے۔
اور مستقبل قریب میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی باشندے اس نعمت سے نہ صرف محظوظ ہوں گے بلکہ اس کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی استعمال کریں گے۔ ایسا کرنے سے قربتیں، محبتیں، صلاحیتیں بڑھیں گی جو قومی ترقی میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ حکومت اور دوسرے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس شعبے کو فروغ دے تاکہ ہم لوگوں اور اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہو اور ہم خواتین علم سے بہرور ہو سکیں۔ آخر میں یہ کہنا لے جانا ہوگا کہ یہ پروگرام یونیسکو موبیلنگ اور بنیاد کی انتھک کوششوں اور محنت کو کامیابی سے ہمکنار کر رہا ہے، جو کمیونٹی کے لیے مختلف شعبوں میں معاون و مددگار ثابت ہو رہا ہے اور جہالت کا خاتمہ کرنے میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔